بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا صاحب، اب پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اتنی تعریف کر لیا اس نے رب کی، تو اب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر مجھے چلاتا رہے میرے اللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن کو تو نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ مجھے نہ چلا کہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ چلا جو گمراہ ہوئے۔ تو اس لیے پھر اخیر میں کیا کہا جاتا ہے؟ آمین۔ اسی لیے آمین کہی جاتی ہے کہ آمین معنی ہوتا ہے استجب یا اللہ، یا اللہ اسے قبول فرما لے۔ دعا کے بعد آمین کہی جاتی ہے نا، تو اس لیے کہ آمین کا مطلب ہے کہ استجب یا اللہ، یا اللہ اسے قبول فرما لے۔ تو فرمایا کہ یہ 7 وہ آیتیں ہیں کہ جو اپنی جامعیت کے لحاظ سے پورے قرآن کا نچوڑ ہے اصل میں یہ، اور اس کے فوائد اس قدر ہے جس کا کوئی حدیث نہیں۔ سنا دو واقعہ۔ اگر کسی شخص کو سر کے درد کا عارضہ ہو، بیماری ہو، میری طرف سے اجازت ہوگی، تو ایک سانس میں مع بسم اللہ اس کے سر کو یوں پکڑ کر کے، ایک سانس میں مع بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھ کر کے پھونکو 3 ٹائم، انشاءاللہ 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 اس کا درد چلا جائے گا۔ مگر شرط ہے کہ ایک سانس میں بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اب وہ سانس بڑی کیجیے، تھوڑا سا ایکسرسائز کر لیا کیجیے کہ انشاءاللہ بڑھ جائے گی سانس ہے۔ تو اس کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ جہاد میں گئے، واپس جا رہے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو قریب میں ایک آبادی تھی، وہاں چلے گئے۔ تو لوگوں سے کہا بھائی کچھ کھلا دو ہم لوگوں کو، بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو لوگوں نے کچھ نہیں کیا، چلے آئے واپس۔ اتنا معلوم ہے کہ صاحب اس کے امیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور مرنے کے قریب ہے، اور جو حکیم وغیرہ تھے ان سبوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ ہوا کہ یہ جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں فوجی، ان کو ذرا دیکھو گے ان کے پاس کوئی ہو تو بلا کے جاؤ۔ تو گئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان سے بات چیت کی کہ بھئی اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ہے ایسا کہ اس کو کچھ کرو دے ٹھیک ہو جائے، ہمارا امیر وہ مر جائے گا۔ تو یہ ہوا کہ کر تو دیں گے مگر اتنا لیں گے، باقاعدہ طے ہو رہا ہے، بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے، اتنا لیں گے، اس لیے کہ ہم نے تم سے کہا ہماری ضیافت کرو، کھانا کھلاؤ، تم لوگوں نے انکار کیا، اب تمہاری پڑی ہوئی ہے تو ہم تو بھائی اس کے بغیر تم کچھ نہیں کرنے والے۔ کہا اچھا بھائی لے لیجیے گا، چلیے۔ گئے، سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر کے دم کیا، اس کا زہر ختم ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو جو طے ہوا تھا، کچھ بکریوں کا ریوڑ تھا، بکریاں نہیں، اب مجاہدین صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا کہ یار تم نے یہ کہہ تو دیا ہے، لے تو دیا ہے، اس کا لینا جائز بھی ہے کہ نہیں جائز ہے؟ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کو لے کر کے چلو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ آئے حضور کے پاس، چلتے چلتے جب پہنچے مطلب مدینہ منورہ میں، تو عرض کیا رسول اللہ ایسی بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اتنی عظیم سورہ ہے، اتنی عظیم سورہ ہے کہ کیا کہنا ہے، ماشاء اللہ۔ سورہ بقرہ شریف، بقر معنی ہوتا ہے گائے، البقر والبقرۃ، دونوں ورڈ دونوں کو استعمال کیے جاتے ہیں۔ بقر معنی بھی گائے اور بقرہ معنی بھی گائے، بیل کسی کے معنی نہیں جاتے، سمجھا نا؟ حالانکہ عربی کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی ورڈ کے اخیر میں گول والی تا لگی ہوتی ہے تو انڈیکیشن ہوتا ہے اس کا کہ مطلب یہ فیمیل ہے، میل نہیں ہے۔ اس طرح سے الشجر و الشجرۃ دونوں یوز ہوتا ہے، البقر والبقرۃ دونوں یوز ہوتا ہے، دونوں گائے کا معنی۔ اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، اس لیے سورہ کا نام بقرہ رکھ دیا گیا ہے۔ ویسے اس کے اندر بہت سارے مضامین سمیٹے گئے ہیں، یعنی
اتنی جامعیت ہے اس صورت کے اندر، اتنی جامعیت ہے اس کے اندر. دیکھیے توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، کفار و مشرکین کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر ہے، نبیوں کا ذکر ہے، اور نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، سب اس میں بیان فرمایا گیا ہے. نکاح و طلاق کا ذکر اسی کے اندر ہے. معاشرتی زندگی گزارنے کا ذکر کی بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جائے، بچوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، کل بیان کیا گیا ہے اس کے اندر. دودھ کتنے دن پلایا جائے، یہ سارے مسائل سے بیان فرمائے گئے ہیں. اتنی عظیم صورت ہے. اسی وجہ سے سیدنا عمر فاروق نے صرف اسی صورت کو 11 سال میں پڑھا تھا حضور سے. عمر فاروق کی شخصیت 11 سال میں اس صورت کو ختم کر دیا صاحب. اتنے مسائل ہیں. تو اس کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گائے کا واقعہ بیان کیا گیا. اصل میں بنی اسرائیل میں ایک واقعہ، ایک حادثہ ہوا تھا. حادثہ یہ تھا کہ دو گروپ میں دشمنی چل رہی تھی. تو اس میں سے ایک گروپ آئے نے دوسرے گروپ کے ایک آدمی کو قتل کر کے کیا کیا کہ خود اسی یعنی جس ٹرائب جس گروپ کا یہ آدمی تھا اسی کے یہاں دروازے پر لے جا کر کے پھینک کے چلے آئے. اب پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا کہ صاحب مارا کس نے قتل کیا ہے. تو یہ بات لے کر کے وہ مقدمہ پہنچے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. کیا بتائیں اس کے بارے میں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا لے کر کے جس کو قتل کیا گیا اس کو مارو گے تو بتا دے گا تم لوگ. تو کہنے لگے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اگر وہ لوگ اسی وقت کسی بھی گائے کو ذبح کر کے مار دیتے تو بات حل ہو جاتی. لیکن ان لوگوں نے چونکہ بڑی شرکس قوم تھی نا، وہ ہر چیز کو پرندتی رہتی. تو کہنے لگے گائے کیسے ہونی چاہیے. تو پہلے اس پر بڑی دیر تک گفتگو چلی. پہلے تو یہ کہا کہ اے موسیٰ ہم تم سے کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں تم بتاؤ. اچھا تخذنا حضور آپ ہم سے مذاق کر رہے ہو یار. یعنی حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں آپ سے مذاق کر رہے ہو آپ. کہتے ہیں اردو میں کہ مارے گھٹا پھوٹے سر. ہم پوچھ رہے ہیں اس مقتول کے بارے میں کہ بتائیے کہ تاکہ اس کا حل نکالا جائے. اگر گائے ذبح کرو تو حضور سیدنا موسیٰ نے فرمایا علیہ السلام نے کہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اچھا بھائی تو گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو پھر بتایا کہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جو نہ بچہ جنے ہوئی ہو، نہ جفتی کھائے ہوئے ہو، نہ بوڑھی ہو، نہ ابھی اس کو کہیں یوز کیا گیا ہو رہٹ وغیرہ پالے وغیرہ نکالنے کے لیے. اچھا صاحب تو دوسرے دن پھر لوٹ کر کے یہ موسیٰ گائے کا معاملہ بڑا جو ہے گمبھیر ہو گیا ہے. کلر کیسا ہونا چاہیے اس کا؟ ایک سوال مظاہرہ کرتے آتے تھے. خیر بہرحال ساری چیزیں کلیئر ہوئی. تو یہ ہوا کہ گائے ملے گی کہاں. یہ تلاش کرتے گئے جنگل میں تو دیکھا ایک گائے ایسی تھی. اس کو پکڑ کر لایا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت کاٹا، اس مقتول کو جس کو قتل کیا تھا ایک ٹکڑا اس کو مارا، اٹھ کر کے بیٹھ گیا. اور اس کے بعد اس نے بتا دیا کہ مجھ کو میرے کزن چچیرے بھائیوں نے قتل کیا ہے. دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا گیا قصاص. تو اسی لیے اس سورت کو بقرہ کہا گیا. اب اس میں دیکھیں شروع میں منافقین کا ذکر بیان فرمایا گیا ہے. منافقین کی خصلت بیان فرمائی گئی کہ منافقین کا حال یہ ہے کہ وہ جب کافروں کے پاس جاتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب اپنے دوستوں کے پاس آتے ہیں، کافروں کے پاس، مسلمانوں کے پاس کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ساتھ ہیں، ایمان لائے. اور جب کافروں کے پاس پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے آتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے. یہ کیفیت بیان فرمائی گئی. آگے جا کر کے پھر اس میں خاص طور سے بنی اسرائیل کا بڑا ذکر، یہودیوں کو بڑا ذکر کیا گیا خاص طور سے. اور کئی واقعات ایک ساتھ بیان کیے گئے. تو اسی میں ایک واقعہ یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ اس واقعے کو قرآن پاک میں کئی جگہ ریپیٹ کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام جب دور شریف لینے چلے گئے طور پر
تو ان کی پیچھے ان کی قوم نے جو ہے وہ بچھڑا بنا کر کے اس کی پرستش شروع کر دی، اس کی عبادت شروع کر دی تھی۔ تو جو ہے آپ لوٹ کر کے آئے، آپ نے لوگوں کو کہا کہ یہ تم نے شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ ایسے قبول نہیں کرے گا، تمہاری توبہ ایسے قبول ہوگی تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ خیر قتال ہوا، قتل کیے گئے تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر اس کے بعد دل سوال کرتے ہیں کہ یا موسیٰ ارنا اللہ جہرہ، ہمیں اللہ کو اوپنلی کھلا دکھا دو۔ سوالات دیکھیں، جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس طرح سے ہم کو اللہ کو دکھاؤ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا قہر نازل ہوا، ان پر ایک بجلی کڑکی، اور جس نے لوگوں نے یہ سوال کیا تھا سب وہی پھول کر کے رکھ دیے گئے۔ پورا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور آگے جا کر کے پھر جو ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، یہودیوں کا ایک اور ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نا کہ جنت ہماری ہے اور جنت میں سوائے ہمارے کوئی نہیں جائے گا۔ یہ ان کا دعویٰ تھا یہودیوں کا کہ جنت ہماری ہے اور جنت میں ہمارے علاوہ کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن نے ان کو چیلنج کر دیا کہ بھئی ایسی بات ہے تو تم دیر کاہے کو ہے، تم دعا کرو کہ اللہ ہمیں جلدی موت عطا فرمائے، اس لیے کہ بغیر موت کو جنت میں جا نہیں سکتے ہو۔ جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے، دعا کرو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ لن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم، جو ان لوگوں نے کرنی کی ہے، اپنی سرکشیاں کی ہیں، شرارتیں کی ہیں، اس عذاب کو سوچ کر کے یہ ہرگز موت کی دعا کر ہی نہیں سکتے۔ لن یتمنوا ابدا، کبھی نہیں دعا کریں۔ دعویٰ ضرور ہے کہ ہماری جنت ہماری ہے، اور اسی مفہوم کو قرآن پاک میں کئی جگہ اور بیان فرمایا گیا، سیم ہی مفہوم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، اسی میں واقعہ ہے۔ لیکن جو خاص طور جو ہمیشہ جو تفسیر میں بیان کرتا ہوں، عقائد کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، خاص طور سے آداب رسالت کی بڑی اہم ترین آیت اس کے اندر بیان فرمائی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو راعینا نہ کہو، انظرنا کہا کرو۔ ہماری تفسیر اس میں شفا شریف کی جو حدیث کا ہمارے درس ہوتا ہے، اس میں یہ بحث امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی ہے بہت پیارے انداز میں، کہ یہ اللہ کے رسول کی اتنی بڑی عظمت بیان فرمائی ہے قرآن نے کہ یہودی آتے تھے تو حضور کو صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو حضور جب کچھ بیان فرماتے تو صحابہ کہتے راعینا یا رسول اللہ۔ یہ یہاں پہ فعلیہ جملہ بیان کرتے تھے، امپریٹیو، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ حضور نے کیا فرمایا ہے تو دوبارہ بیان فرمائے تاکہ ہماری سمجھ بات آ جائے۔ ایک ورڈ یہ تھا۔ تو عربی میں راعینا کے معنی ہوتا ہے کہ ہماری رعایت فرمائے، اور ہبرو زبان میں یہ لفظ غالب استعمال ہوتا تھا، تو صحابہ بھی راعینا کہتے تھے اور وہ بھی راعینا کہتے تھے۔ صحابہ کا مطلب ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ رعایت فرمائیں، اور ان کا مطلب گالی دینا ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل سسٹم ہی چینج کر دیا اور فرما دیا کہ اب راعینا نہ کہو، صحابہ اب راعینا نہ کہو، کیا کہو؟ انظرنا، یعنی یا رسول اللہ ہماری طرف نظر فرمائیں، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ چنانچہ اب قاضی عیاض فرماتے ہیں شفا شریف کے اندر، اور یہ علماء کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ ایسا کوئی لفظ جس کے دو معنی ہوں، جس میں ایک معنی انسلٹ کا نکلتا ہو اور ایک معنی اچھائی کا نکلتا ہو، ایسا کوئی لفظ نہ اللہ کی ذات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے نہ رسول کریم کی ذات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہماری زبان میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے، میاں کا معنی کتنا ہوتا ہے، میاں بیوی۔ ہمارے انڈیا میں جو بھیک مانگتا ہے اس کو میاں صاحب کہتے ہیں، سمجھانا، پیر صاحب کو میاں صاحب کہتے ہیں، اور ایک میاں جو بڑا شریف الطبع ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ معنی جو ہے یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، اس لیے اللہ کی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بھی کہیے آپ، اللہ عز و جل، اللہ جل شانہ کچھ بھی کہیے آپ، لیکن اللہ میاں نہ کہیں۔ اور دوسری بات ہے یہ ورڈ تو صحیح معنی میں ایک گروپ کی علامت بن گیا ہے، ایک گروپ خالی اللہ میاں صاحب، اللہ میاں یا اللہ صاحب ہی کہتا ہے، صاحب کا ورڈ بھی یہ منع فرمایا ہمارے فقہاء نے اللہ کی ذات کے لیے استعمال کرنے کے لیے۔ تو ایسا کوئی بھی لفظ جس سے ایک پہلو برائی یعنی انسلٹ کا نکلتا ہو، توہین کا، اللہ اس کے رسول کی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ان قدسی صفات ذاتوں کے لیے ہمیشہ سلیکٹڈ ورڈ استعمال کرنے چاہیے، ادب جس کے اندر ہو، احترام ہو، عقیدت ہو، محبت ہو، نیازمندی ہو، ایسا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ تحویل قبلہ کا بھی اسی میں ذکر ہے، انشاءاللہ بقیہ چلتا رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ رب کریم ماہ مبارک تیری عنایت و تیرے فضل سے ہمیں مل گیا، تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ ماہ مبارک ہم کو عطا فرمایا۔ آمین۔ اگر رب کریم اس ماہ مبارک کی خصوصیتوں کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما کہ ہم اس کو پورا کر سکیں، اس ماہ مبارک کو نبھانے کا جو طریقہ ہے اس کو بھی عطا کر دے، ہمارے صحت عطا فرما، ہمارے اندر و جذبہ و شوق و ہمت عطا فرما، دن کو روزے کی، شام کو عبادات کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق یا اللہ عطا فرما، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جو گناہوں سے بچا سکے، ہمارے اندر کوئی حیثیت نہیں کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں جب تک تیری توفیق شامل ہے اللہ۔ رب کریم شیطان مردود و ملعون کے تمام مکروہات، نفس خبیثہ کے سارے مکروہات سے بچا کر کے ایک پاکیزہ عبادت کے ساتھ اس ماہ مبارک کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ عرشی سیدنا مولانا محمد والی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔